اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہو میرا کشمیر نیوز اور میں ہوں آپ کا بھائی پروفیسر مظفر مرزا۔ دوستو آج کی ویڈیو شروع کرنے اصل موضوع پر آنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میرے عظیم قائد محمد مطلوب انقلابی، جن کی آج تیسری برسی تھی، اور آج ہی کے دن 30 نومبر کو وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے، اور آج ٹھیک 3 سال بعد ان کے عظیم باپ چودھری سید محمد، عظیم بزرگ، درویش انسان، انتہائی سادہ طبیعت کے مالک، ہر کسی کی دکھ درد میں شریک ہونے والے، غریب امیر کی کو تمیز کیے بغیر ہر گھر میں جا کر ہر بچے کے، ہر بوڑھے کے، ہر عورت کے، ہر مرد کے دکھ درد میں شریک ہونے والی وہ عظیم ہستی جو مطلوب انقلابی صاحب مرحوم کے عظیم باپ آج اس دنیا سے وہ بھی چلے گئے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان دو عظیم باپ بیٹوں کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے آپ دعا ضرور کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ دوستو آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ موضوع پہ آنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ پلیز اگر دل مانے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ بہت ساری امیدیں، بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، اور آپ جب سبسکرائب نہیں کرتے، لائک اور شیئر نہیں کرتے تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال چلو یہ آپ کی مرضی ہے، جس طرح آپ خوش رہیں۔ تو آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے لاڈلا جیت گیا، انصاف ہار گیا۔ دوستو شاید ہم لوگوں میں یہ شعور نہیں ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو نیب ہے، پاکستان میں ایک ادارہ ہے جو کرپشن روکنے کے لیے جنرل مشرف نے بنایا تھا، اس کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری ایجنسی ISI ہے، اس کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ کیا یہ جو IB ہے، اس کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ FIA کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ اور دوسرے بہت ساری سیکورٹی ایجنسیز کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ دوستو اگر آپ کو واقعی معلوم نہیں ہے تو پھر میں آپ سے افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ تو اس کا اصل جواب یہ ہے کہ ان سب کو تنخواہ میں دیتا ہوں، آپ دیتے ہیں، ہم سب دیتے ہیں۔ جو پاکستانی ہیں وہی دیتے ہیں۔ ہر چیز پہ، دال، روٹی، گڑ، نمک، چاول، جو بھی چیز ہم خریدتے ہیں اس پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، اور اس ٹیکس کے پیسے ان تمام حرام خوروں کو ملتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے؟ دوستو کیا جب ایون فیلڈ کا ریفرنس بنا گیا تھا تو ایک والیوم مشہور ہوا تھا، والیوم 10، کہ اس میں جی یہ ثابت ہو گیا کہ 1993 سے ایون فیلڈ کے جو فلیٹس ہیں ان کا مالک کون ہے؟ حضرت قبلہ مولوی نواز شریف صاحب۔ اور اس سکینڈل کو، اس کرپشن کی جڑ کو ثابت کرنے کے لیے اس وقت نیب کے چیئرمین جو ایک فوجی ریٹائرڈ تھے، اس کے علاوہ ایک اور کمیشن بنا تھا، ان کے بھی ایک لاڈلے کو چیئرمین بنے تھے۔ پھر ہماری ISI اس میں شامل تھی، IB شامل تھی، اور دوسری انویسٹیگیشن ایجنسیز سب شامل تھی، اور یہ پروو ہو گیا تھا کہ یہ ایون فیلڈ جو ہے اس کے مالک ہیں، جو یہ فلیٹس ہیں ان کے مالک نواز شریف اینڈ کمپنی ہے۔ کمپنی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے 2 جلو اور بلو بیٹے بھی ہیں، جن کو بات بھی صحیح کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ان کا نام یہاں انگلینڈ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، ان کا نام ہے گلو اور بلو، جن کو بات کرنا نہیں آتی، تو یہ انہی کے ہیں۔ اور ہماری ایک انٹی ہوا کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ جی میری انگلینڈ میں کیا، پاکستان میں بھی اگر کوئی پراپرٹی ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گی۔ اور جلو اور بلو کہتے تھے، ان کا ایک انٹرویو نشر ہوا تھا جلو کا، کہ جی ہمارا تو کچھ ان سے لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ ہم کرائے پہ رہتے ہیں، سو اینڈ سو اینڈ سو اینڈ سو۔ اور وہ ایون فیلڈ ریفرنس ایک مشہور ریفرنس بنا، اس پہ والیوم 10 جو دبا دیا گیا تھا، ہمیں تو نہیں دکھایا گیا نام، کیونکہ ہمارا حق ہی نہیں ہے۔ ہم کون سے پاکستانی، ہم کون سی عوام ہیں؟ ہم تو بھیڑ بکریاں ہیں۔ یہاں پہ چلتی ہے نیب کی، یہاں پہ چلتی ہے ایجنسیوں کی، یہاں پہ چلتی ہے جن کی چلتی ہے آپ کو ہی پتہ ہے۔ آج کل حافظ صاحب کی چلتی ہے۔ لوگوں نے دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے حافظ صاحب کو پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف بنایا۔ شاید یہ قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ ہیں، یہ حدیث، فقہ اور
بہت سارے اسلامی علوم کے زیور سے آراستہ ہیں اور یہ حق و انصاف پہ چلیں گے، لیکن مشن ان کا بھی یہی ہے کہ ایک شخص کے ساتھ نفرت اور دوسرے شخص کے ساتھ محبت، وہ اپنے اس مشن کو کامیاب کر رہے ہیں۔ اور اما اس ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک میں جج بکتے ہیں، جرنیل بکتے ہیں، جس ملک میں ججوں نے انصاف بیچنے کے لیے بڑا مارکیٹس لگائی ہوئی ہیں، جو جتنا زیادہ آفر دیتا ہے انصاف اس کو مل جاتا ہے، وہ بیچتے ہیں، ان کا کام ہے، وہ تاجر ہیں۔ ہمارے ہائی کورٹ کے ججز، مجھے اگر کوئی لگاتا ہے اس میں توہین عدالت لگاتا ہے تو آئی ایم ریڈی فار دیٹ ون، آئی ایم ناٹ افریڈ اینی تھنگ۔ تو ہمارے جج جو ہیں، وہ جوڈیشری جو ہے، وہ ضلعی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ کے ججوں تک، انہوں نے بڑا مارکیٹ میں اپنی دکانیں لگائی ہوئی ہیں، جو زیادہ آفر دیتا ہے انصاف اس کو مل جاتا ہے۔ آج خریدنے والے نے انصاف خرید لیا۔ راولپنڈی ہائی کورٹ انہوں نے آج جناب نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا ہے۔ خوشخبری ہے یہ۔ میں صرف آپ لوگوں سے ایک سوال کروں گا کہ کیا اس وقت جو نیب تھی، اس نے جو کروڑوں اربوں روپے لگا کے یہ انویسٹیگیشن کی تھی، کیا کوئی مائیکا لال، کیا کوئی پاکستانی، کیا کوئی غیرت مند پاکستانی، کیا کوئی وکیل، کیا کوئی فوجی، کیا کوئی جج، کیا کوئی جرنیل اس پہ سوال پوچھے گا کہ وہ کروڑوں روپے آپ نے کیوں لگائے تھے؟ کیا اس وقت جھوٹ تھا یا آج جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ کیا اس وقت دنیا کی مشہور ترین ایجنسی جس کو ISI کہتے ہیں، ان کے سارے جو ماہرین تھے انہوں نے اس پہ تحقیقات کی، انہوں نے لندن کے سفر کیے، مختلف ممالک کے سفر کیے، مختلف جزیروں میں گئے، مختلف بینک چیک کیے، ان کو جو پیسے دیے گئے تھے کیا ان کے باپ کے تھے؟ وہ میرے تھے، آپ کے تھے؟ انہوں نے وہ حرام پیسے کہاں لگائے، کیوں لگائے؟ اور اس وقت اگر وہ سچ تھا تو آج جھوٹ کیوں ہو گیا؟ بہت ساری اور دوسری ایجنسیاں جنہوں نے اس مسئلے کو ایون فیلڈ ریفرنس کی تحقیقات کی تھی، اس پہ خرچہ ہوا تھا، وہ خرچہ کس کا تھا، وہ پیسے کس کے تھے؟ ملک جو ہے مقروض ہوتا جا رہا ہے اور یہ لوگ صرف اپنی پسند اور ناپسند کے لیے پورے ملک کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ کیوں؟ کوئی سوال پوچھ سکتا ہے ان سے؟ نہیں۔ کیوں؟ ہم بے زبان ہیں، ہماری زبان ہی نہیں ہے، ملک وہی چلاتے ہیں جن کا ہے، ہم تو اس میں صرف ٹیکس دینے کے لیے، کفن پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، قبر پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، دنیا کی یہاں تک کہ موت پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ ہمارے ٹیکس پہ موجیں کون کرتا ہے؟ یہ جج، یہ جرنیل، یہ نیب، یہ ISI، یہ دوسری ایجنسیاں۔ کیوں؟ کیا اس وقت جھوٹ بولا گیا تھا یا آج جج خرید لیے گئے؟ ہاں، آج جج خرید لیے گئے ہیں، آج انصاف بک گیا دوستو۔ وہ عمران خان جو رو رو کے کہہ رہا تھا، چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لاڈلا ہے، اس کو خاص اس کو سہولتیں دی جا رہی ہیں، اس نے سب سہولتیں خرید لی ہیں۔ ایک مجرم دوستو، جس کی پاکستان کی ٹاپ کلاس کی ایجنسیاں، پاکستان کے ٹاپ کلاس کے ادارے، انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا اور قوم کو پاگل یا اس وقت بنایا یا آج پاگل بنایا۔ کیوں؟ اگر اس وقت صحیح تھے، یہ ایجنسیاں صحیح تھی، یہ نیب صحیح تھی، یہ جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف صاحب تھے وہ ٹھیک تھے، باقی تمام ادارے ٹھیک تھے، تو آج یہ کیوں غلط ثابت ہوئے ہیں؟ کیا اس وقت ہم پاگل تھے یا آج ہم پاگل ہیں؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے دوستو۔ بہرحال قصہ مختصر، لاڈلا آج بری ہو گیا ہے، اور جو حق سچ پہ لڑنے والا تھا اس کے لیے کیا شرط لگی ہے؟ تو نے پارٹی انٹرا الیکشن نہیں کرائے اور اس کو ووٹ کرنے کی سازش کی گئی، جو اس نے اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے سازش فیل کر دی، اور اس نے وہ تمام راستے جو اس کو روکنے کے لیے اختیار کیے گئے تھے، وہ تمام سازشیں جو اس کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے اختیار کیے گئے تھے، اس نے بند کر دیے۔ بلہ آئے گا، بلہ جیتے گا۔ ہم کل بھی گنگے تھے، ہم آج بھی بہرے ہیں، ہم کل بھی ایسے ہی تھے، کیا کہوں، آج بھی ایسے ہی ہیں، ہم پہ حکومت کرنے والے کل بھی ہماری ٹیکس پہ ہمارے پیسوں پہ موجیں کرتے تھے، آج بھی ہمارے پیسوں پہ موجیں کریں گے۔ نہ ہی ان کو کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ ہی کوئی پوچھنے والا ہے۔ بہرحال دوستو، آج حق ہار گیا، گنجا جیت گیا۔ یہ تھا میرا آپ سے گزارش تھی، کیا کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال میں یہی گزارش کروں گا کہ سوچو پاکستانیوں، سوچو کیا ہو رہا ہے۔ یا کل سچ تھا یا آج جھوٹ ہے، یا کل جھوٹ تھا آج سچ ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو ملک سے دور باہر بیٹھا صرف
جل سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہوں، آپ کو جگانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ اگر نہیں جاگتے تو آپ کا مقدر یہی ہے، بھگتو گنجے کو۔ اللہ حافظ۔